بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ ہے بے نقاب نیوز۔ میں ہوں عدیل مرزا۔ آج کے ہمارے اس ویلاگ کا موضوع ہے پاک بھارت کشیدگی۔ کیا پاکستان کسی بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا طالبان عبوری ڈھانچہ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے؟ اور کیا پاکستان کو عالمی برادری کی تائید حاصل ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضلع خیبر میں پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس پر سیکورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دیتے ہوئے طالبان کی جارحیت کو خاموش کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی نے ایکس پر جاری بیان میں بتایا کہ افغان طالبان نے طورخم اور ترا میں پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکورٹی فورسز نے جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ واضح ہو کہ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی اعلانیہ جنگ کو مکمل قومی عزم اور ملی یگانگت سے جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے حالیہ واقعات، جن میں بنوں میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے قافلے پر حملہ اور کانسٹیبلری کے جوانوں کو جلانے، شکردرہ کوہاٹ میں ڈی ایس پی اسد محمود کی شہادت اور بکر میں خودکش حملہ، افغانستان کی طرف سے ریاست پاکستان کے خلاف ایک کھلی جنگ ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں افغانستان سے ہونے والے یہ خودکش حملے اس امر کے عکاس ہیں کہ ان دہشت گردوں کا اسلام اور پختون روایات سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے نزدیک اپنے مذموم اور خود ساختہ نظریات کی تکمیل کے لیے معصوم انسانی جانوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ذرائع نے کہا کہ پاکستان کی فتنہ اور خوارج کی سرپرستی روکنے کی مسلسل ڈیمانڈ اور اس پر عمل درآمد کے بجائے افغان طالبان رجیم کی پاکستان کے خلاف ننگی جارحیت پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان افغانستان طالبان رجیم کی اس اعلانیہ جنگ کو مکمل قومی عزم اور ملی یگانگت سے جواب دے گا، جبکہ سیکورٹی فورسز مکمل عوامی تائید سے اپنی قومی سلامتی کو چیلنج کرنے والے ان تمام عناصر کی سرکوبی کے لیے یکسو اور متحد ہیں۔ ذرائع نے کہا کہ ریاست پاکستان اور اس کے عوام کے خلاف یہ جنگ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر افغانستان اور ہندوستان کی سرپرستی میں ہونے والی اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ ذرائع نے کہا کہ قومی سلامتی، وقار اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہماری سیاست اور اجتماعی و انفرادی مفادات سے مقدم ہے۔ انسانیت اور اسلام کے دشمن خوارج کی سرکوبی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ملکی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے دفاع میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ان قربانیوں کے پیچھے پاکستانی قوم کی ان کے لیے لازوال محبت اور یکجہتی جیسے عناصر کار فرما ہیں۔ بیرونی اکاؤں کے اشاروں پر ناچنے والے ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو پاکستانی قوم اور سیکورٹی ادارے باہمی اتحاد، قومی حمیت اور روایتی عزم سے شکست فاش دی جائے۔ طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا موقف مسلمہ ہے، جسے عالمی تائید حاصل ہے۔ پاکستان کی فضائی کارروائیوں کے لیے سفارتکاری کامیاب رہی۔ پاکستان نے افغان طالبان کے خلاف کارروائی سے پہلے اپنی تمام تیاری مکمل کر لی تھی۔ سفارتی، سیاسی، علاقائی اور عسکری محاذ پر ہر چیز پر غور و فکر کیا گیا، پھر کارروائی کا فیصلہ ہوا۔ پاکستان نے افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین، ایران کو اعتماد میں لیا۔ سب نے پاکستان کا ساتھ دینے کی بات کی۔ اس کے بعد بڑی عالمی قوتوں کو بھی اعتماد میں لیا، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ نے تو باقاعدہ طور پر افغانستان میں دہشت گردی کی موجودگی پر مہر ثبت کر دی۔ اس کے بعد روس نے تو ساری کسر نکال کر رکھ دی۔ حالانکہ روس وہ ملک ہے جس نے افغان حکومت کے نمائندے کی سفارتی اسناد وصول کی تھی،
उन्हें कबूल करने की बात भी की थी, लेकिन अब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से एक कदम आगे जाकर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। रूसी फेडरेशन की वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़े दहशतगर्द गिरोह हैं। दाश तकरीबन 3000 अफराद पर मुश्तमिल है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तादाद 5000 से 7000 के लगभग है। अलकायदा 400 से लेकर 1500 अफराद के साथ, मशरकी तुर्कस्तान इस्लामिक मूवमेंट 300 से 1200 अफराद के साथ, हिज़्ब इस्लामी तुर्कस्तान 150 से 500 अफराद के साथ और जमात अंसारुल्लाह 150 से 250 अफराद के साथ मौजूद है। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम का हवाला दिया गया है कि 2025 में पोस्ट के ज़ेर काश्त रकबा 2024 के मुकाबले में 20% कम होकर 12,800 हेक्टर से 10,200 हेक्टर रह गया। अफगान तालिबान शहरियों की हलाकत के मुतल्लिक भी झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ जिला बैसूद में कम अज कम 18 शहरी बेशमूल खवातीन और बच्चे मारे गए थे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी फिजाई हमलों के बाद आम शहरियों की हलाकतों की मौत पर इतलात में कम अज कम 13 शहरी हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। और तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने TTP को सख्ती से कह दिया है कि हम अफगान सरजमीन को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। हमने पाकिस्तानी फरीक से भी कहा है कि वो किसी को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत न दें। पाकिस्तान ने 2 बार अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर स्ट्राइक की और खामोशी इख्तियार की। इसके बाद सफारतकारी के जरिए तमाम ममालिक को इत्मीनान में लिया। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, ईरान और ताजिकिस्तान में अफगान तालिबान को पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान के फराहम किए गए सबूत के खिलाफ जवाब नहीं दे सके। सऊदी अरब में उन्होंने वक्त मांगा था, मगर इस मांगे गए वक्त में अफगान सुप्रीम लीडर ने अपने तमाम वादे वफा करने की बजाय नए दहशतगर्दों को तैयार किया। अपनी काबीना में भी शिकंजे सख्त करने शुरू किए। हुकूमत में 4 ग्रुप्स को बराबर की ताकत देने के बजाय कंधारी ग्रुप को नवाजा और उनके आपस में इख्तलाफात तूल पकड़ गए। हक्कानी, ताजक और उज़्बक ग्रुप में से किसी ने इन ट्रेनिंग सेंटर पर की गई एयर स्ट्राइक के खिलाफ बयान नहीं दिया, जिनमें 250 से ज्यादा शिद्दत पसंद मारे गए। ये ग्रुप चाहते हैं कि अफगान सुप्रीम लीडर की अकल को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि वो जो अफगानिस्तान का चेहरा दिखाना चाहते हैं, अफगान सुप्रीम लीडर इसके खिलाफ काम कर रहे हैं।